السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ بسم اللہ والصلاۃ والسلام علی رسول الکریم، اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ ہم اس لفظ کو کافی زیادہ وقت دے رہے ہیں، کافرہ۔ اللہ تعالی ہمیں اس چیز سے بچا کے رکھے، محفوظ رکھے۔ تو کل ہم نے کیا تھا کافرن کیا تھا ہم نے کافرن، ایک کفر کرنے والا انسان اس کو کافر کہیں گے، انکار کرنے والا انسان اس کو کافر کہیں گے، اس کی مؤنث ہوتی ہے کافرتن۔ تو کافرتن کو آپ کیا کر سکتے ہیں، حالت نصب میں بھی لے جا سکتے ہیں، جار میں بھی لے جا سکتے ہیں۔ کافرتن، 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 ٹھیک ہے، یہاں پہ تے آئے گی۔ سو کافرتن، کافرتن، کافرتن۔ اس کی جو تثنیہ ہوگی کافرتانی اور کافرتینی، کافرتینی، اور اس کی جو جمع ہوگی وہ ہے کافراتن، کافراتن۔ اس کے میں دیکھیں کہ یہاں پہ جو الف ہے اور یہاں پہ بھی جو الف ہے، ان کو بعض اوقات آپ اکٹھا لکھیں تو یہ کھڑی زبر میں تبدیل ہو جائے گا۔ تو قرآن پاک کے اندر آپ کو یہ ایسے ملے گا کافراتن، کافراتن۔ اس کو ہم کہتے ہیں جمع مکسر۔ جو مؤنث کی جمع بنتی ہے وہ عام طور پہ اس کو توڑنا پڑتا ہے ہمیں، اس کو جو کافرون ہے اسے کافرون بن جاتا ہے، لیکن یہ کافراتن درمیان میں ایک الف لگانا پڑتا ہے۔ تو اسی وجہ سے اس کو کہتے ہیں کہ یہ ٹوٹی ہوئی ہے، یعنی مسلم نہیں ہے بلکہ یہ مقصر ہے۔ تو اس میں کافراتن یہاں پہ ایسے ملے گی آپ کو۔ تو جب کافراتن ہے، اسے کافراتن بھی ہو سکتا ہے، اور کافراتن یعنی اس کی نصب اور جر کی حالتیں ہیں۔ تو اس کی نصب اور جر کی حالتیں جمع میں ایک جیسی ہیں اور تثنیہ میں بھی ایک جیسی ہیں۔ سو دوبارہ دیکھ لیں، کافرتن، کافرتانی، کافراتن، کافرتن، کافرتین، کافراتن، کافرتن، کافرتن۔ اب یہاں پہ دیکھیں تھوڑا سا فرق ہے، کافراتن اور کافرتن۔ تو کافرتن ایک واحد جو مؤنث ہے حالت جر کے اندر ہے، لیکن آپ کو تھوڑا سا بھی اس کو لمبا کر دیں گے تو جمع بن جاتی ہے۔ اسی لیے جب ہم قرآن پاک پڑھتے ہیں تو ہم اس پہ بہت زیادہ زور دیتے ہیں کہ آپ کچھ حرفوں کی جو ادائیگی ہے اس کو برابر رکھیں۔ اگر آپ کسی چیز کو تھوڑا سا بڑھا دیں گے تو اس سے اس کا مطلب تبدیل ہو جائے گا۔ کافراتن اور کافرتن میں اب دیکھیں بہت تھوڑا فرق ہے، لیکن اس کی جو اس میں ترجمے میں فرق ہے وہ بہت زیادہ ہے، ٹھیک ہے۔ انشاءاللہ تعالیٰ میرے خیال میں جو اگلا سبق ہوگا اس میں ہم واپس قرآن پاک میں جائیں گے، اور ہم جو کچھ ہم نے کفارہ کے بارے میں پڑھا ہے اس کو قرآن پاک کے اندر ان آیات کے اندر دیکھ کے اس کا ترجمہ کرنے کی کوشش کریں گے۔ جزاکم اللہ خیر۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔